اچھا ہم صاحب ایک اور بڑا دلچسپ سوال یہ پوچھا گیا اور میں چاہتا ہوں ذرا اصولی رہنمائی آپ اس میں کر دیں. اس اطلاق پر بڑی تفصیلی گفتگو غامدی صاحب نے کی ہیں کہ جو عدت ہے اس کی علت کیا ہے اور اس علت کو قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی عدت کی علت استبراء رحم ہے، یہ واضح ہو جائے کہ پیٹ خالی ہے، اسی لیے وہ مدت عورت جو ہے وہ گزارتی ہے، اس دوران وہ نکاح نہیں کرتی. پوچھا یہ گیا ہے کہ استبراء رحم عربی کا اگر لفظ ہے تو یہ عربی کا لفظ قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے جس کو آپ نے عدت کی علت قرار دی ہے؟ تو یہ بتائیے گا کہ علت دریافت کیسے کی آپ نے؟ علت خود قرآن مجید بہت سی جگہوں پر بیان کرتا ہے. علت کیا چیز ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، یعنی اس کے تمام احکام کا ریشنل ہے، وہ کیا بنیاد ہے جس پر وہ حکم دے رہا ہے. یعنی کیا محض احکام دینا مقصود ہے یا ان احکام کے پیچھے کوئی ایسی عقلی حقیقت ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ کہتا ہے کہ یہ کرنا کوئی وجہ ہے، یہ ریزن ہے. وجہ ذرا چھوٹی چیز ہے، یعنی وجہ، سبب، مقصد، یہ چیزیں تو پھر جزوی ہو سکتی ہیں. علت کی اصطلاح ہمارے ہاں، ہمارے علم میں یا علم اصول میں کہیے، وہ اصل میں اس منات کے لیے اختیار کی جاتی ہے جس کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے. یعنی حکم کی عمارت اس پر قائم ہے، اس بنیاد کو نیچے سے نکال دیجئے تو حکم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکم بھی دین میں دیا گیا اس کا ایک ریشنل ہوگا. یہ بات قرآن مجید بہت سی جگہوں پر لفظوں میں واضح کر دیتا ہے، یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز موجود ہے، یہ بنیاد ہے، اس پر ہم نے اس کو قائم کیا ہے. بہت سی جگہوں پر وہ حکم کی توضیح کرتا ہے، یعنی وہ عملی طور پر حکم کو مختلف افعال سے متعلق کرتا ہے یا اس کی اپلائیڈ صورتیں پیش کرتا ہے، اس سے خود بخود وہ بات واضح ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی اس طرح سمجھا جاتا ہے. بعض جگہوں کے اوپر بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ تینوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ میں نے کوئی نادر بات نہیں کہی، ہم مسلمانوں کے علم میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ الاحکام بالعلل، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام علل پر مبنی ہیں. ان کی کوئی حقیقت ہوگی، حقیقت موجود ہے، حکم موجود ہے. حقیقت کسی وجہ سے متغیر ہو گئی، حقیقت کی بنیاد ختم ہو گئی تو وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا. اسی چیز سے ہمارا دین قیامت تک ریلیونٹ ہو جاتا ہے. یعنی اس نے جن مقدمات کو قائم کر کے حکم دیا ہے بتا دیا ہے کہ وہ کیا مقدمہ ہے. مقدمہ قائم ہے تو حکم قائم ہے، مقدمہ تبدیل ہو گیا تو اس کے لحاظ سے حکم میں تبدیلی ہو جائے گی. یہی تو وہ بصیرت ہے جو دین میں اگر نہ ہو تو پھر آپ کسی ماضی کے وطن میں رہتے ہیں، دنیا میں اپنا قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ چیز ہمارے تمام فقہ میں زیر بحث آتی ہے. استبراء رحم یا کوئی اور تعبیر جب اختیار کی جاتی ہے تو وہ مدعا کو سمجھانے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. قرآن کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید تو حکم دے گا، اس کے لیے کوئی بنیاد ہوگی تو اس کو واضح کر دے گا. میں نے عرض کر دیا کہ واضح کرنے کے دونوں طریقے اختیار کرے گا. عدت میں اس نے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ یہ کہے کہ استبراء رحم ہے مثال کے طور پر یا کوئی اور چیز ہے. اس نے احکام کو اپلائی کر کے دکھایا ہے. مثلا یہ بتایا ہے کہ عدت اسی صورت میں ہوگی جب کہ ارتیاب ہوگا. دیکھیے نا قرآن مجید نے سورہ طلاق میں کہا کہ ان ارتبتم، ارتیاب ہوگا تو عدت ہوگی، ورنہ ہو نہیں سکتی. اگر شبہ ہی نہیں ہے، کوئی تردد ہی نہیں ہے، چیز بالکل واضح ہے تو پھر کیا سوال ہے اس کا. اور عدت تب ہوگی جب کہ ایک عورت یہ ذمہ داری قبول کر رہی ہے کہ بچے کے معاملے میں باپ کا کام تو چند لمحوں میں ختم ہو گیا، مجھے اب اس کو پیٹ میں اٹھانا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قرہ انتظار کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے پیٹ کی حالت نہیں چھپا سکتی. اس کا اگلا جملہ یہ ہے، بالکل واضح ہو گیا، یعنی جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے اس کو تم چھپا نہیں سکتی. اور اس دوران میں جب تک تمہارے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تمہارا شوہر حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لے. اس لیے کہ بچے کی حالت، یہ ساری چیزیں بہت بڑا محرک بن سکتی ہیں اس کا کہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے نہ ٹوٹے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید واضح کر دیتا ہے. قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے جس طرح ہم عام کتابیں پڑھتے ہیں.
وہ تدبر کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بتایا کہ افلا یتدبرون علی القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ کئی جگہ زیر بحث آیا، عدت کی علت ہم سب بیان کرتے ہیں، اس پر ایک بہت دلچسپ اعتراض پچھلے دنوں پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کا تبصرہ آ جائے۔ کہا گیا کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ عدت کی جو علت ہے، حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کی صورتحال واضح ہو جائے، اسی لیے جس وقت حمل ٹھہرا ہوا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے دن ہو جائے طلاق کے بعد، شوہر کی وفات کے بعد، تو عدت ختم ہو جاتی، قرآن یہ کہتا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پر بھی دیکھیں قرآن نے تو شرط لگائی ہے بچے کے ہونے کی، ولادت ہونے کی، حالانکہ پتہ تو پہلے چل جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کوئی عورت حاملہ ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہاں پر عدت ختم نہیں کی۔ تو اگر آپ کے نزدیک علت رحم کی صورتحال جاننا ہے تو صورتحال تو معلوم ہو گئی تھی، لیکن قرآن نے عدت اس وقت ختم کی جب بچہ پیدا ہوا، اس سے پہلے تو نہیں ختم کی۔ کیا دلچسپ بات ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ علمی زبان ہے۔ یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کے تعلق میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے۔ یہ پتہ کس لیے چلنا ہے؟ یعنی ایک پتہ یہ چل گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، عورت بھی فارغ، مرد بھی فارغ، یعنی اب وہ جدا ہونا چاہیں ہو جائیں، کیونکہ کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ ٹھیک، پتہ یہ چل گیا کہ بچہ ہے تو اب تو اس کی ولادت کی ذمہ داری پوری ہونی ہے۔ وہ کہاں ہوگا پیدا؟ وہ اس نے پیدا ہونا ہے، وہ کسی کا بچہ ہے، اس کا باپ ہے، اسی لیے تو پتہ چلانا تھا۔ پتہ چلانا کس لیے تھا؟ تاکہ ہو سکے، تاکہ اگر بچہ ہے تو پھر اس عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، پھر یہ مدت یہیں گزارے، پھر بچے کی ولادت ہو، پھر ان سارے مراحل سے وہ گزرے، بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ آگے عدت کیا چیز ہے؟ نکاح نہیں کر سکتی نا عورت، جی تو نکاح کیسے کر سکتی ہے جبکہ ابھی بچے کو اس نے وضع ہی نہیں کیا؟ تو عدت میں پتہ چلنا ہے جس بات کا، وہ اسی لیے تو چلنا تھا۔ پتہ چل گیا، پتہ چل گیا کہ مطلب اطلاع مل گئی۔ پتہ اگر منفی چلا ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے، پتہ اگر مثبت چلا ہے تو اب اس کو اس کے انجام تک پہنچنا ہے، نتیجے تک پہنچنا ہے، بچے کی ولادت تک۔ اب وہ بیوی ہے، وہ گھر میں رہے گی، اس میں 2 دن لگیں، اس میں 10 دن لگیں، اس میں 9 مہینے لگ جائے، جب ولادت ہوگی اور ہر لحاظ سے اطمینان ہو جائے گا کہ جس کا بچہ ہے، ظاہر ہے کہ ماں کا بچہ بھی ہے، باپ بھی ہے، پوری طرح متعین ہو جائے کہ بغیر کسی نسب کے اختلاط کے، بغیر کسی پریشانی کے بچہ ہو گیا، پتہ چل گیا۔ پتہ چلنے کے بعد آپ نے عدت ختم کر دی، اس نے جا کے شادی کر لی، اور جب شادی کی اس کے بعد جھگڑا پڑ گیا کہ اس کا بچہ ہے یا اس کا بچہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو یہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کا بالکل کوئی قانونی ذہن نہیں ہوتا، وہ نہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک بس تردید کرنی ہے کسی چیز کی، پتہ لگ گیا سے کر دی۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گیا۔ آگے